جب آپ سارے جانور گھر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ بیگم ہماری جو ہے انہوں نے پہلے سے لگوایا ہوتا ہے شامیانہ. ایک تو ہوتا ہے نا پلکوں کا شامیانہ، جی. وہ ہوتا ہے کوئی بڑے قسم کا شامیانہ نہیں ہوتا جی پول لگے ہوئے، وہ شامیانہ پہلے سے وہ لگوا لیتی ہیں ترنت. اور ان کے لنچ اور ڈنر کا بھی پہلے سے انتظام ہوتا ہے. بعد میں بہت پیدا ہو رہا ہے تو ان کا پہلے سے انتظام ہوتا ہے لنچ اور ڈنر کا. اور اس کے بعد ان کو آرام سے اتار کر کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے اور تمام رشتہ داروں کو ٹیلی فون کر دیا جاتا ہے کہ آئیے شو آف، شو آف، قربانی نہیں، شو آف. شامیانے لگ گئے، بکرے آ گئے، آپ نے کھوٹوں سے باندھ دیے. جی. پھر گائے اور اونٹ؟ گائے اور اونٹ جو ہیں وہ ہم سیکنڈ ڈے جا کے خود خریدتے ہیں. آپ ہی جاتے ہیں؟ جی ہاں میں جاتا ہوں، کیونکہ وہ جو اسلامک ٹیچر ہیں ہماری بیگم کی، انہوں نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ بھائی گھر کا بڑا جب تک قربانی کا جانور خود خرید کے نہیں لائے گا قربانی ہوتی نہیں ہے. تو اونٹ آپ کس طرح خریدنے جاتے ہیں؟ ٹوٹل کیاس، آپ شاید یقین نہیں کریں گے. وہ ہوتا یہ ہے کہ لالو کھیت سے اونٹ خرید کر ڈیفینس تک جب جاتے ہیں نا تو اونٹ پہ بیٹھ کے ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے محمد بن قاسم کی فوج کا کوئی لٹا ہوا آخری سپاہی بیٹھ کے اپنے گھر کو جا رہا ہے. تو آپ خود اونٹ پہ بیٹھ کے ڈیفینس تک جاتے ہیں؟ ابھی میں نے کیا کہا آپ سے؟ یہی کہا نا کہ میں جاتا ہوں. اور ابھی اس سے پہلے بھی تمہید بتائی آپ کو میں نے کہ وہ اسلامی ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ کو خریدنا ہے خود، ورنہ قربانی نہیں ہوگی. تو اونٹ پہ بیٹھ کے آپ لالو کھیت سے ڈیفینس ڈیفینس تو کیسا لگتا ہے سڑک پر؟ بتا دیا نا آپ کو کیسے لگتا ہے. تو کبھی اب واقعہ بتا، ایک جی. عجیب بات، اس دفعہ ایک عجیب بات ہوئی. اب میں نے اونٹ خریدا، باٹ فرام لالو کھیت. اب میں اونچک کے اونٹ پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. اب اونٹ چل رہا ہے، چلتے 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 جیسے ہی میں زمزمے کے قریب پہنچا، ایک آلٹو جو ہے اونٹ کی ٹانگوں میں آ کے گھس گئی. اب جناب میں نے اوپر سے جھانک کے دیکھا اور اس آلٹو میں جو خاتون چلا رہی تھی ان سے میں نے کہا ایکسکیوز می، آپ کی غلطی ہے، آپ کو اتنی بڑی ٹانگیں نظر نہیں آئی؟ تو نیچے سے شیشہ کھول کے مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میری نہیں بڈھے، تیری غلطی ہے. میں نے کہا شکر کیجئے کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، اگر بیٹھ گیا اونٹ تو آپ کی آلٹو لیٹ جائے گی. پبلک جمع ہونا شروع ہوئی، کوئی 30-40 نفوس آدمی افراد جمع ہو گئے. اب نہ وہ اونٹ کو نکال رہے ہیں نہ وہ آلٹو کو نکال رہے ہیں. اب وہ نکال کس رہے ہیں؟ وہ جو خاتون ڈرائیور ہے ان کو دروازہ کھول کے ان کو نکال رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. اور وہ 50 نفوس خاتون کو ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو کھینچ رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں ہوا، خاتون نکل گئی. ہم نے اڑنگا دیا اس کو، اونٹ کو. ہم نے کہا چلیے. اونٹ پھدک پھدک کے چلنے لگے. راستے میں کسی جگہ پہ آلٹو خود بخود نکل گئی. آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں میرے چوٹ نہیں آئی، لیکن مجھے شبہ کامل یقین کہ اونٹ کے چوٹ لگی، لیکن وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہے. جی ہاں. اونٹ خریدنے کے بعد آپ گائے خریدنے جاتے ہیں؟ جی ہاں، گائے خریدنے جاتے ہیں مگر سیکنڈ ڈے. جی جی. اونٹ آفٹر اونٹ سیکنڈ ڈے گائے خریدنے جاتے ہیں، قربانی کا گوشت کھائیں. تو اب وہ جو گائے کو بھی سوزوکی میں لاد کے لانا پڑتا ہے، سمجھا آپ؟ وہ سفر جو ہے وہ ناقابل بیان ہے. بابا
یوں سمجھ لے سوزوکی جو ہے وہ چوراہا ہو جاتا ہے، اور گائے جو فوارہ مارتی ہیں وہ فوارہ مجھ پہ سے ہوتا ہوا جب سڑک کراس کرتی کہ موٹر سائیکل سواروں پہ جب وہ فوارے کے چھینٹے پڑتے ہیں تو اس میں کچھ تو بہت زیادہ مغلظات بکنے لگتے ہیں۔ ایک نے تو آ کے کہا نیچے اتر بے، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی چیک کر لو، میں نے نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ہر سال آپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں؟ جی ہاں، جب تک ہماری بیگم زندہ ہے یا ہم زندہ ہیں یا ہماری بیگم کی وہ ٹیچر زندہ ہیں، ہمیں اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ اب ایک بات میں آپ سے، آپ ایک جینیس آدمی ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے، ون کوشچن فار یو، کہ جب گائے کو سوزوکی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ دھبا دھب گوبر کرتی ہے، اور جب اسے لا کے شامیانے میں باندھ دیا جاتا ہے تو بالکل خشک رہتی ہے، بالکل بھی گوبر نہیں کرتی۔ گائے کی یہ سوزوکی پالیسی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو گوبر کی پالیسی ہے اس کا گائے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، جانور گھر آ گئے آپ کے، گھر آ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پھر جو ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ رات بھر بیگم کے خراٹے اور بکروں کی آوازیں سونے نہیں دیتی ہیں، وہ تو بیگم خراٹے لے رہی ہیں اور اب بتائیے اس ساؤنڈ افیکٹ میں کوئی سو سکتا ہے؟ کین یو سلیپ؟ نہیں تو آپ دوسرے کمرے میں جا کے سو جائیں۔ ہاں، بیگم کی جو ٹیچر ہیں انہوں نے ہماری بیگم کو یہ بتایا شوہر صرف مر کے دوسرے کمرے میں سو سکتا ہے آفٹر دی ڈیتھ۔ آپ باتیں سن رہے ہیں میرے مہمان کی، سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ سمجھ بھی رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اکیلے میں سوچئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تک میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ آپ اشتہار دیکھیے، ایک طرف بیگم کے خراٹے، دوسری طرف بکرے کے خراٹے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ حجرے صاحب پریشان ہو کر میں اٹھتا ہوں، خاموشی سے اٹھ کے جیسے ہی جانے لگتا ہوں، بیگم سوتے سوتے کہتے کہاں جا رہے ہو؟ فوراً مجھے لیٹنا پڑتا ہے۔ اب بتائیے یہ بھی کوئی زندگی ہے کام؟ یہ کام تو مطلب یہ جانوروں کا خیال رکھنا یا جانوروں کی دیکھ بھال کرنا یا چارہ دینا، تو یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ لیکن ہماری جو بیگم کی ٹیچر ہیں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ جب تک قربانی کے جانوروں کا خیال گھر کا سربراہ خود نہیں کرے گا قربانی ہو نہیں سکتی۔